الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فراز اریا مقبول جان کے ساتھ۔ یہ ہیں بھارت کے مناظر، اور یہ بھارت کے مناظر ہیں مسکان کی للکار کے بعد کے، کہ مسکان کی ایک للکار نے، اس نعرہ تکبیر نے آج پورے بھارت میں مسلمانوں کو جگا دیا ہے۔ اور آج کرناٹکا کی عدالت نے بھی وہ فیصلہ جو ہے وہ لارجر بینچ کے سپرد کر دیا ہے، اور فیصلہ کرنے سے بھی انکاری ہے۔ لیکن اس ایک للکار نے آج بھارتی مسلمانوں کے اندر جو بیداری پیدا کی ہے، یہ ایک بدلتے بھارت کا ایک پیغام دے رہی ہے۔ آج اپنا شو اسی سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اور یہ صاحب، کل بھی ہم نے اس پر بات کی، آج بھی جو ہے پورا بھارتی میڈیا جو ہے اس کے اوپر یہی ایک ایشو، حجاب والا ایشو چل رہا ہے، اور اس نے بھارت کو جو ہے وہ تقسیم کر دیا ہے۔ اور جو مسلمان سوئے ہوئے تھے، ایک ظلم کا شکار تھے، لیکن آج آپ نے دیکھا کہ مختلف شہروں کے اندر ریلیز ہیں اور نعرہ تکبیر پورے بھارت کے اندر بلند ہو رہا ہے۔ دیکھیں، دو تین اہم باتیں اس مسئلے کے اندر، کہ جب تک بی جے پی اور مسلمانوں کی جو ایک خاص جو تھی آبادیاں جو تھیں وہ لڑ رہی تھیں، تو ان پہ ایک یلغار ہوتی رہتی تھی۔ آخری بڑی یلغار جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے احمد آباد میں، گودرا انسیڈنٹ۔ کہتے ہیں کہ گودرا انسیڈنٹ کے بعد ایک آٹومیٹکلی ایک ٹرن آیا ہے، اور اس ٹرن میں جو سب سے بڑا کردار تھا وہ دو لوگوں کا تھا، اور دونوں عورتیں تھیں۔ ایک رانا ایوب تھی، جو کہ اس وقت بہت بڑی ایکٹیوسٹ ہے، جس نے وہاں پر جا کے وہ جو گودرا فائلز جو نام سے اس کی کتاب آئی تھی، اور وہ پھر اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ بہت فیم بنی تھی۔ اور دوسری شبنم ہاشمی تھی، جس نے نہاد کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی کہ کھڑے ہو جاؤ۔ نہاد کے نام پہ جو اس کی آرگنائزیشن تھی، شبنم ہاشمی سیکولر تھی کمپلیٹلی، لیکن اس نے فقرہ جو لکھا وہ حیران کن تھا۔ آپ حیران ہوں گے، میں اس کو پڑھ رہا تھا کہ مسلمان عورتیں برقع اور حجاب میں وہ اپنی شناخت کو نئی شکل دے رہی ہیں، اور انہیں اب مسلمان کہلانے سے نہ تو ڈر لگتا ہے نہ ہی شرم آتی ہے۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا 2002 کا، جس میں یہ موومنٹ اٹھی۔ اس کے بعد گورنمنٹ سے ہوتی رہی، بیچ میں منموہن سنگھ آ گیا دوسرے، لیکن اس کے بعد یہ تھا کہ وہی مودی جو کہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا وہ مین سین پہ آ گیا۔ اس کے بعد واقعات آتے ہیں 2016 میں۔ 2016 میں کیرلا وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں کی سب سے زیادہ اکثریت ہے آبادی کے ساتھ، کو 26% کے قریب بنتے ہیں۔ وہاں سب سے پہلے انہوں نے ایک لو جہاد کے حوالے سے ایک موومنٹ چلانا شروع کر دی کہ یہ لو جہاد جو ہے اس کے خلاف ہم نے کھڑے ہونا ہے، کیونکہ ہندو عورتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ مسلمان سے شادیاں کر رہی ہیں۔ کیرلا میں 2016 میں سب سے پہلے ایک سیکنڈری بورڈ نے پابندی لگائی کہ میڈیکل ایگزامینیشن جو ہوگا، ٹیسٹ، اینٹری ٹیسٹ، اس کے پاس عورتیں حجاب نہیں پہن سکتی، کیونکہ اس نے کہا کہ یہ حجاب کے اندر ٹیبلٹس اور موبائل فون جو ہے وہ چھپا کے لے آتی ہیں، جس سے نقل لگانے میں آسانی ہوتی۔ یہ کیس ہائی کورٹ میں چلا گیا، اور کل ہم نے اس کیس کا ذکر بھی کیا تھا کہ ہائی کورٹ نے باقاعدہ اس کے ایک بینچ نے، اس لڑکی کا نام تھا ام بشیر، کا پتہ نہیں کیا نام تھا، اسما بنت بشیر، امنہ بنت بشیر، اس نے وہ کیس جیت لیا۔ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا کسی نہ کسی حد تک۔ وہ کیرلا میں اسد النویسی بھی ہے، دوسرے بھی مسلمانوں کی ایک اکثریت ہے، وہاں پر زور ہے ان کا، ووٹ بینک بہت ٹھیک ٹھاک ہے۔ لیکن یوگی آدتیہ ناتھ کے آنے کے بعد یہ یو پی کے اندر بہت زیادہ صورتحال پیش ہوئی۔ سائملٹینیسلی دو چیزیں چل رہی تھیں۔ 2008 میں ایک حیران کن کیس جو ہے وہ عدالتوں کے اندر آیا، اور وہ پتا تھا ایک شخص انصاری نام کا ایئر فورس کا آفیسر تھا، اس نے ایک اپیل کی، آفتاب احمد انصاری۔ اچھا، اس نے یہ اپیل کی کہ میں نے 2008 میں داڑھی بڑھائی، اور مجھے ایئر فورس نے داڑھی سے بڑھانے سے نکال دیا۔ وہ کیس چلتا 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 اسی 2016 کے اندر، کیونکہ بی جے پی گورنمنٹ آئی تھی، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ٹی ایس ٹھاکر نے بیٹھ کے یہ فیصلہ دیا کہ ٹھیک ہے، یہ ملک سیکولر ہے، یہاں ہر بندے کو اپنے مذہب کے حساب سے آزادی ہے، لیکن فوج ایک ڈسپلن ادارہ ہے، یہاں آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے۔ اچھا جی۔ اس نے باقاعدہ وکیل نے کہا کہ آپ کے اس فوج کے ادارے کے اندر سکھ نے فوجی ٹوپی پہننے سے بھی آزادی حاصل کی ہے، کہتے ہیں وہ پگڑی پہنیں گے، ہم ٹوپی نہیں پہنیں گے۔
اور یہ انگریز کے زمانے سے اس کو آزادی دی گئی ہے. اس کے بعد داڑھی اس کو مکمل طور پہ رکھنے کی. اور ریزن یہ دیا گیا کہ سکھ سارے، حالانکہ یہ بھی غلط ریزن تھا، سکھ سارے داڑیاں رکھتے ہیں، مسلمان داڑھی رکھتے ہیں نہیں رکھتے. حالانکہ گلزار جو ہے وہ سکھ ہے، سمپورن سنگھ نام ہے، لوگ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں. وہ یہاں آئے تھے تو داڑھی بڑی ہوئی تھی، تو ہم نے پوچھا کہ شیو کر لیتے. کہتے ہیں سکھ ہوں، خود شیو نہیں کر سکتا، نہ ہی سے کرواتا ہوں. تو مطلب اس ملک میں داڑھی نہیں رکھی جا سکتی. اس کے ایک سپریم کورٹ کا یہ چہرہ تھا. اس کے بعد سب سے اہم ترین فیس جو عورتوں کا آیا ہے وہ آیا ہے کہ جب علی گڑھ یونیورسٹی میں 2018 میں، آپ کو یاد ہوگا، عبداللہ ہاسٹل پہ حملہ ہوا تھا اور بچیوں کو مارا ٹوٹا گیا تھا اور 10 کی 10 بچیوں کو باہر نکالا گیا تھا. تو وہ 10 کی 10 بچیاں آ کے علی گڑھ کے وہ باہر اس پہ بیٹھ گئی تھی، انہوں نے دھرنا دیا تھا. اس کے ساتھ ہی چونکہ اس وقت ہو رہا تھا کہ NRC آیا ہوا تھا اور صورتحال بنی ہوئی تھی، تو اس کے ساتھ ہی جو جامعہ ملیہ کالج ہے اس کی لڑکیاں جو تھیں وہ اٹھی ہیں اور انہوں نے شاہین باغ میں جا کے دھرنا دے دیا. اور مشہور ہوا تھا، بہت مشہور دھرنا. سب سے غریب علاقہ ہے، اگر آپ دلی جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا مسلمانوں کا علاقہ ہے، لیکن اس کی غربت اور افلاس اور اس کی سب کچھ نظر آتا ہے. وہ شاہین باغ کا دھرنا مہینوں چلا تھا اور مسلمان عورت کا چہرہ جو سامنے آیا کہ ٹھیک ہے، مردوں کو تم کسی اور طریقے سے کرتے ہو لیکن ہم آپ کے سامنے اب کھڑے ہو جاتے ہیں. شاہین باغ میں 20 دسمبر کو نریندر مودی نے اس کے حق میں جلوس نکالا. انٹرنیشنل رپورٹس یہ ہوئی اس وقت کہ اس جلوس میں عورتیں ہیں ہی نہیں، اور اس کے سائملٹینیسلی مسلمانوں نے جلوس نکالا، اس میں 97% عورتیں تھیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے، اور تقریر میں کہ تم نے مسلمان عورت کا چہرہ نہیں دیکھا. بی جے پی اس مسلمانوں کی عورت کے اس چہرے کو دیکھ کے بہت پریشان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑا سا بھی اگر وہ کسی طرف معاملہ آپ آگے بڑھاتے ہیں تو ان کے لیے مسئلہ بن. اچھا، یہ بھی یہ جو مسلمان والا ایشو ہے یہ بھارت کی سیاست کا ایک اہم محور بن گیا ہوا ہے، اور خاص طور پہ بی جے پی. اب مسلمانوں کو جوڑا جاتا ہے کانگریس سے. ابھی بھی آپ تقریریں آپ نے سنے کہ یہ کانگریس اس کو جو ہے وہ کر رہی ہے، اس کو سپن دے رہی ہے، اس کو استعمال کر رہی ہے. تو کیا ابھی جو تقاریر ہوئیں کہ مسلمانوں کا اور پاکستان کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے، مسلمانوں کا ایشو تو پاکستان سے جوڑا آج جاتا ہے. میں نے 10-12 لوگوں سے رابطہ کیا کہ کوئی ایک ہمارے ٹی وی میں آ جائے تو وہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کے ٹی وی پہ اپیئر ہو جاتے ہیں، ہماری زندگی جیرن ہو ہماری جائے گی. ایک تو زندگی جیرن ہو جائے گی، ہمیں فوراً وہ غدار کے سرٹیفکیٹ دیں گے، اور غدار کا سرٹیفکیٹ مطلب یہ ہے کہ واجب القتل ہے آپ، اور وہ پورے کا پورا اس کو ایکسپلائٹ کریں گے. ہم اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل لڑنا چاہیے. لیکن عثمان صاحب، آج میں نے جس ایشو پہ بات کی ہے، آج لکھا بھی ہے، کل انشاءاللہ آئے گا، کہ یہ ایک عورت انڈیا میں سمبل بنی ہے. صحیح ہے. 1 ارب 60 کروڑ مسلمانوں کے لیے سمبل کیوں نہیں بنی؟ یہ بنیادی ایشو ہے. بالکل صحیح ہے. ملالہ یوسف جئی عالمی سمبل بنتی ہے ایک ڈائری لکھ کے، کیونکہ میڈیا آپ کے پاس ہے، کیونکہ نوبل پرائز آپ کے پاس ہے. کیا اس عورت کو نوبل پرائز کا حق نہیں ہے؟ اس کو تو کسی نے کچھ کہا ہی نہیں تھا. اپنے باپ کے گھر سے اٹھی تھی اور اس کے باہر جہاں تھی چلے گی. باقی انسیڈنٹ فائرنگ کا وہ تو 10,000 لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس جرت کے ساتھ یہ خاتون اٹھی، ایک تو یہ کیوں نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر مسلم امہ کی یونٹی کو جس دن رنگ، نسل، زبان اور علاقے میں تقسیم کر کے قومی ریاستوں کے قبرستان میں ان کی قبریں کھود کے اوپر رنگ، نسل، زبان، علاقے کے جھنڈے لہرا دیے گئے، اس سے مسلم امہ ختم ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام تمہارے لیے ڈھال ہے، خلیفہ تمہارے لیے ڈھال ہے، اور امت اس ڈھال کے پیچھے چھپ کے اپنے حقوق کے تحفظ کرتی ہے. نسائی کی حدیث. آپ اندازہ کریں کہ جس دن شریف مکہ نے وہ اعلان کیا ہے ٹرک خلافت کے میں، مولانا محمود الحسن جو تھے وہ مالٹا کے جزیرے میں قید تھے. تو وائسرائے وزٹ پہ آیا دیکھنے کے لیے کہ یہ قید کیسے کاٹتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ خلافت موومنٹ بلٹ اپ ہو چکی ہوئی تھی، بہت سخت قسم کی، اور مسلمانوں کو 1857 میں ہزاروں مسلمانوں کو پھانسیاں دی چل چکی تھی. مطلب کفایت اللہ کافی کو باندھ کے اس کے ساتھ توپ کے ساتھ اڑا دیا گیا. بتاؤ دلی کے جامع مسجد کے قریب جو تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اتنی سی خلافت عثمانیہ جس کو آپ ترکی کو یورپ کا مرد بیمار بھی کہتے ہو، طاقت بھی نہیں تھی، تو آپ نے کیوں؟ اس نے کہا مولانا تم نہیں سمجھتے شاید، لیکن تم سمجھتے اور بیوقوف بنے ہوئے. انہوں نے اپنی یادداشتوں میں لکھا.
ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک جگہ بھی تمہاری مرکزیت قائم رہی اور خلیفہ نے جہاد کا اعلان کر دیا تو مسلمانوں پہ یہ فرض ہو جائے گا کہ وہ نکل کھڑے ہوں. اسی لیے اتاترک کو 4 سال تک خلافت کے تحت کام کرنے دیا گیا. اور آہستہ آہستہ تبدیل کرو چیز. نہیں جب جہاں سے موومنٹ اٹھی ہے محمد علی جوہر کی تو کہا کہ وہ یہ تو انڈین مسلم کھڑے ہیں تو مسلمان کھڑے ہو گئے خلافت میں, اس کو ختم کرو, انسٹیٹیوشن کو ختم کرو. آج یہ مسئلہ ہے کہ یہ عورت بحیثیت مسلمانوں کا سمبل کیوں نہیں بنی. آپ سوچیں کہ یہاں پر اگر کوئی اور ہوتا, کوئی اور صورتحال ہوتی تو یہاں کتنے کتنے پوسٹر اس کے لگے ہوتے شہروں میں, گلیوں میں, محلوں میں. آپ اس کو سمبل کیوں نہیں عمران خان اس کو سمبل کیوں نہیں بناتا پاکستان کا؟ ٹویٹ کیا ہے. ٹویٹ کچھ نہیں ہوتا عثمان صاحب, نشان پاکستان جہاں اس کو ملنا چاہیے. پھر بات وہی ہے, غدار تو قرار پائے گی ادھر. جو سعودی عرب نے اٹھائے اویسی کو منگائے نا بنائے. دیکھیں OIC کی سطح پر اس پر بات ہونی چاہیے. انہوں نے OIC کی سطح پہ بھی منظم نہیں ہونے دیا. انہوں نے ایسی رفٹ ڈالی ہوئی سمت کی. اب دیکھیں وہ خود تو ایک کرنسی, ایک جھنڈا اور ایک اس کے تحت یورپین یونین متحد ہے, لیکن جہاں نہیں. اصل مسئلہ یہی ہے کہ بنیادی طور پر ایک اکیلی لڑکی ہے اور مقابلے پہ بے حس 1 ارب 60 کروڑ مسلمان. بس لیکن اس نے اپنا تو فرض ادا کر دیا نا, اس نے جگہ تو دیا ایک اکیلی لڑکی نے. ناظرین لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے فیصل واوڈا صاحب کی مشکل کا کہ بالآخر کپتان کی ایک اہم وکٹ گر گئی اور آگے کیا ہونے والا, اس کے اثرات کیا ہوں گے, بات کریں گے بریک کے بعد.